اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صورت ہے اس کی جو شروع کی آیتیں ہیں ان میں کافی نئے الفاظ ہیں اور کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں سپیڈ سلو کر کے ذرا وہ الفاظ سمجھنے پڑیں گے، کیونکہ اس کے بغیر صحیح طرح سے سمجھنا شاید اتنا ممکن نہ ہو جب تک تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے نہ ڈسکس کریں۔ تو پہلے اس آیت میں جو ذرا مشکل لفظ ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اوفو بالعقود، وفا کرنا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پورا کرنا، جس سے باب افعال ہے ایفائے عہد جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، جو عقدہ کھولنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، عقدہ حل ہونا، حل کرنا، کھولنا، عقدہ حل ہونا، گرہ کا کھل جانا، اور اسی سے پھر لفظ ہے عقد۔ عقد نکاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عقد کا مطلب ہوتا ہے کانٹریکٹ، عہد۔ تو اوفو بالعقود، عہدوں کو پورا کرو۔ پھر یہ ہے لام لام، حل یحل، اس کا مطلب ہوتا ہے حلال ہونا، اس سے باب افعال بنے گا احل یحل، حلال کرنا۔ اس سے پھر پیسو وائز بنے گا احلا، وہ حلال کیا گیا، احلا اس نے حلال کیا، احلا وہ حلال کیا گیا، اور احلت اس میں مؤنث ہو جائے گی، یہ آخر میں جو تے آتی ہے اس میں جزم ہوتی ہے، یہ مؤنث کی نشانی ہے۔ تو وہ مؤنث حلال کی گئی کیونکہ آگے جو چیز آ رہی ہے وہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اور پلس کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے فعل فاعل سے، تو اس میں پھر واحد استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ اس کو کہتے ہیں جس کے منہ سے نکلی ہوئی آواز مبہم ہو، یعنی جو آواز سن کے آپ سمجھ نہ سکیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جی پھر جو جانور ہیں ان کو بہائم کہا جاتا ہے۔ بہیمہ کی جمع ہو گئی بہائم، جو بھی جانور ہیں ان کی ہم بات چیت سمجھ نہیں سکتے اس کو تو کہیں گے بہیمہ۔ اس سے پھر یہ بن گیا مرکب اضافی انعام کے ساتھ۔ نعامہ یا انعامو کا مطلب ہوتا ہے کوئی نعمت پانا، اور نعامن جس کی جمع ہے انعامن، اس کا مطلب ہوتا ہے مویشی، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیٹل، تو عربی میں کہتے ہیں انعام۔ تو یہ اب سب کو پتہ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ گھوڑے اس میں شامل نہیں ہیں، اسی لیے جب یہاں پر وہ ایک زمانے میں شو ہوتا تھا نا تو اس کا نام ہوتا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو، کیونکہ گھوڑا کیٹل سے ہٹ کے، کیٹل وہ چیز ہے جس سے جنرلی ہمیں دودھ وغیرہ بھی ملتا ہے، گوشت بھی اس کا ہم کھاتے ہیں، اور یہ ایوری بڈی نوز آل اوور دا ورلڈ۔ تو بہیمۃ الانعام ہوگی انعام کے جانور، یعنی انعام کی قسم کے جانور، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بکرا انعام میں شامل ہے تو ہرن جو ہے وہ انعام کے مانند ہے، بکری کی طرح کا ہے، تو اس طرح کے جانور۔ اچھا، احلہ ہو گیا اس نے حلال کیا، اس سے جو فاعل بنتا ہے وہ بنتا ہے محلن، حلال کرنے والا، جیسے اسلم یسلم سے فاعل بنتا ہے مسلمن، تو احل یحل سے فاعل بنتا ہے محلن، اس کی پھر پلورل ہو جائے گی محلین۔ یہ محلین جب مرکب اضافی میں جائے گا نا تو یہ نون اس کی ختم ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا محلی، اور آگے آ رہا ہے الصید۔ صید شکار کو کہتے ہیں، اس کو آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں، ویسے اردو میں صیاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے شکاری کے لیے، تو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو محل الصیدی، شکار کو حلال کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اپنے عہد پورے کرو۔ جو پچھلی صورت ختم ہو رہی تھی اس میں اہل کتاب سے خطاب تھا، یعنی ایک تو کلالہ کی آیت تھی، بٹ اس سے پہلے جو ہم موضوع ختم ہو رہا تھا وہاں ان کو بتایا جا رہا تھا کہ دین میں غلو نہ کرو، حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بندے ہیں، ان کو بندگی میں کوئی شرمندگی نہیں۔ تو عیسائیوں نے بیسیکلی دو موٹے موٹے کام کیے، ایک انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، دوسرے انہوں نے یہ کیا کہ جو شریعت تھی وہ ساری حلال کر لی، انہوں نے شراب کو بھی حلال کر لیا، خنزیر کو بھی حلال کر لیا، جو بھی شریعت کی مشکلیں تھیں ان کو آسان کر لیا۔ جو پال نے بدعتیں پیدا کی اس میں اس نے یہ گھڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پہ قربانی دے کے سلیب پہ چڑھ گئے تو اب گناہ تو سارے ہو گئے معاف. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا ہے, اس کے بعد آپ کے سارے گناہ معاف. آج بھی جو عیسائی مشنری ہیں وہ یہی تبلیغ کرتے ہیں, اور جو نیکی کے کام ہیں اس کے اندر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہم نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ چلو درجات بلند ہو جائیں گے. تو انہوں نے جو شریعت کو بالکل اگنور کر دیا, مسلمانوں کو اب جب سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے اور جو قرآن شریف کی صورتیں ہیں ان میں کنیکشن ہے, ہر صورت پچھلی سے کنیکٹڈ ہے, اس ترتیب کے اندر ایک مقصد ہے اور اس کی ایک خاص اہمیت ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے شریعت کی پابندی کرنی ہے, تو اس لیے کہا کہ اپنے عہد و پیمان پورے کرو. ہمارا جو سب سے بڑا عہد ہے, جو سب سے بڑا میثاق ہے, وہ تو شریعت کا میثاق ہے جو پچھلی قوموں سے بھی لیا گیا اور ہم سے بھی لیا گیا کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں گے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہم جو آپ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کریں گے, تو شریعت کو فالو کریں گے. تو یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ اپنے عہد و پیمان پورے کرو. اس عہد و پیمان کے اندر اب جو مین چیز بات ہو رہی, کیونکہ یہ روز کا کام ہے, دن میں 3 دفعہ 2 دفعہ آپ نے کھانا کھانا ہے, اور کھانے میں ایک امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ گوشت ہے. اور عربوں کے یہاں تو ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا, بلکہ ان کے یہاں تو کئی ایسے لوگ تھے جن کا خوراک تھی ہی یہی کہ کہیں شکار کیا اور کھا لیا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ احلت لکم, یعنی حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے, بہیمۃ الانعام, مویشی کی قسم کے تمام چوپائے, الا مگر, ما جو, یتلا, یہ بھی پیسے وائس ہے تلاوت کا, جو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, علیکم تم کو, یعنی آگے اس کا حکم آ رہا ہے جو حلال نہیں ہے. مویشی قسم کے تمام چوپائے حلال ہے. اصل میں جو اتنے الفاظ سے بات کافی واضح ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر جو کتا ہے وہ حلال نہیں ہے, جو شیر ہے وہ حلال نہیں ہے. پھر کچھ جانوروں میں کنفیوژن ہو سکتی ہے, اس میں جو سب سے بڑا کنفیوزنگ اینیمل ہے نا وہ خنزیر ہے, اس لیے اس کو واضح طور پر منع کر دیا گیا. اگلی آیتوں میں اس کا ذکر بھی آ رہا ہے, لیکن جو پہلی بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ پہلی بات ہو رہی ہے جو ہم میثاق کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ جو یہودی تھے ان کے اوپر ہفتے کے دن پابندیاں تھیں, اور ہفتے کے دن مثلا انہوں نے شکار نہیں کرنا تھا. تو مسلمانوں میں اسی طرح پابندی ہے جب وہ احرام کی حالت میں ہو, تو احرام کی حالت میں وہ شکار نہیں کر سکتے, ویسے سب کچھ کھا سکتے ہیں. تو اب یہ جو بہیمۃ الانعام ہے اس میں ہرن ہو گئے, نیل گائے ہو گئے, یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن جب احرام کی حالت میں ہے تو آپ ان کا شکار نہیں کر سکتے. تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے, غیر محل الصید, یعنی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے مویشی کی قسم کے تمام چوپائے, سوائے اس کے جن کا اب تمہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. غیرہ ہو گیا حال, اس حالت میں, یعنی تم اس حالت میں ہو محل سیدی کے تم شکار کو حلال کرنے والے غیر ہو, نہیں ہو. تو تمہیں یہ جائز نہیں ہے, اب اس کا جو با محاورہ ترجمہ بنے گا, کہ تم شکار کو حلال کر سکو وانتم حرم, اور تم احرام کی حالت میں ہو. تو جب حالت احرام ہوگی اس میں تو ایون اشارہ کر کے کسی کو بتانا کہ وہ شکار ہے وہ بھی جائز نہیں. پھر اس کی ایک ایکسیپشن آتی ہے کہ جو سمندر کا شکار ہے وہ اجازت ہے. اس لیے جب بھائی ہم دین کا کوئی بھی حکم پڑھیں, ایک آیت ایک حدیث کے اوپر ہم ایک سخت اوپینین نہ لے لیں, بیکاز دین جو ہے یہ ایک اوورال اس کا مزاج ہے, اور یہ سارا کلیکٹیو آپ جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دین کا مفہوم اور شریعت کا مقصد اور منشا سمجھ آتا ہے. تو نارمل سچویشن میں جب آپ خشکی میں سفر کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بستی ہوگی جہاں پہ لوگ موجود ہوں گے مثلا جنہوں نے شکار کیا ہوگا یا جن کے پاس جانور موجود ہوں گے. آپ ذبح تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ لوگوں سے کھانا مانگ سکتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھانا ہے, اور آپ کو پیش کر سکتے ہیں. پھر گوشت کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, خشکی میں تو ہر چیز ملتی ہے. جب آپ سمندر میں ہیں, سمندر میں آپ کا آپشن ہی نہیں ہے سوائے شکار کی, نمبر 1. نمبر 2, جنرلی جو لوگ سمندر میں جا رہے ہوں گے حالت حرام میں ہوں گے تو سارے ہی ہوں گے, کوئی ایک بھی غالباً ایسا عام طور پہ نہیں ہوگا سمندر میں جس نے نیت نہ کی ہو حج عمرے کی. تو پھر
اگر کھانا ختم ہو جائے جو راشن لے کے چلیں، اور اس زمانے میں تو سفر بھی کئی مہینے کے ہوتے تھے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو وہاں پہ ایکسیپشن دی گئی. یہ ایکسیپشن تو دے دی گئی بالکل واضح الفاظ کے اندر. اور جہاں پر بھی شریعت میں ایسی سچویشن ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیشہ رخصت دی جاتی ہے. جیسے ہم نے یہ پچھلی دفعہ ایک سوال ڈسکس ہوا تھا جس میں کہ اب جیسے آج کل کرونا ہے اور اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یا وہ قرآن شریف میں ایکسیپشن دی گئی ہیں کہ جب خطرے کی حالت ہے تو آپ چاہے سواری پہ سوار ہیں تب بھی نماز پڑھ لیں، اگر کم خطرہ ہے تو جماعت کرا لیں. لیکن وہ جماعت کی بھی سچویشن ڈفرینٹ تھی کہ ایک رکعت پہلے پڑھ لیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور دوسری رکعت پھر آدھے لوگ پڑھیں. یا ایک جو میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن شریف میں ایک بڑا سخت حکم دیا گیا کہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ قصاص کے معاملے میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے، اس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص مقتولین کے معاملے میں. اور وہ سیم آیت ہے جس میں فرضیت بیان کی گئی، اس میں ساتھ کہا گیا کہ اچھا اگر کوئی معاف کر دے تو یہ تو تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور اس کی طرف سے رحمت ہے. تو ہر حکم کا ایک اپلائی کرنے والا پہلو ہوتا ہے جس کو ہم فقہ پر جب جاتے ہیں نا تو ہم اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز کر دیتے ہیں، اور ایک اس کا اخلاقی روحانی اور اس کا امپلیمنٹیشن کا پہلو ہوتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اب یہاں پر جو آیت ہے اس میں واضح حکم ہے کہ کوئی شکار تم نہیں کر سکتے جب تم احرام کی حالت میں ہو، لیکن سمندر میں ایک ایکسیپشن ہے اور وہ قرآن شریف میں ہی موجود ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی چیزیں ہمیں قرآن شریف میں یا ایون حدیث میں نہیں ملیں گی، پھر ہم انالوجی ڈرا کر کے قیاس کر کے ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز اپلائی ہوتی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم ما یرید، حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ میرے سے ایک دفعہ اٹلی میں ایک ہمارا ایجنٹ تھا، وہ یہودی تھا. اس نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ کہ خنزیر کیوں حرام ہے. میں نے اس کو کہا جی وہ گندگی کھاتا ہے. تو اس نے کہا سارے جانور گندگی کھاتے ہیں، آپ نوٹس کریں مرغی کتنی گندگی کھاتی ہے. میں نے کہا نہیں اس کا گوشت کھانے سے بڑی بیماریاں ہو جاتی. اس نے کہا بھائی تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو چائنا میں سارے چینی ہیں، یہ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں صبح شام، یہ سارے بیمار ہیں، اور تم سارے جو ایک ارب مسلمان ہو ان کے مقابلے میں تم صحت مند ہو. تو جو بھی ہم اس کی جب انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کریں تو ایکچولی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. جو اس نے کہا یہ پورک اس لیے حرام ہے کہ یہ ابنڈنس میں اویلیبل ہے، اس کا گوشت سستا ہے، اور وہ بھی ذرا جو تھا اور بالکل وہ بہت زیادہ احتیاط، اکثر جوس جو ہے وہ اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں، پورک نہیں کھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ منع ہے. بس اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے ایک جانور پیدا کر دیے اور تمہیں کہا کہ اب تم نے نہیں کھانا، اس کا گوشت اویلیبل ہے بنڈل میں، اور خاص طور سے جو سرد علاقے ہوتے ہیں ان میں انہیں گوشت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بنڈل اویلیبل ہوتا ہے. اللہ نے منع کر دیا. اب منع ہے اور بس، دیر از نو ادر ایکسپلینیشن فار دیٹ. تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہو، جو خواہش ہو، اللہ تعالیٰ حکم دینے پہ قادر مطلق ہے. ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم پوچھ سکیں کہ یا اللہ تو نے یہ حکم کیوں دیا، اور ہم تو تب مانیں گے اگر ہماری سمجھ میں آئے گا، ہماری عقل میں آئے گا تو ہم پھر نہیں. یہ نہیں ہے. ہم نے اپنی عقل سے ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، یہ ہم نے اپنی عقل سے غور فکر کر کے طے کر لیا. اب جو چیز بھی ہمیں اوتھینٹک معلوم ہوگی، قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہم نے ہر حال میں پورا کرنا، کیوں چرا نہیں کرنی. ہاں یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، تو اس کے جو بھی احکامات ہیں ان میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، تو ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے، اس سے ہم اکثر یہ کر پاتے ہیں کہ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر قرآن میں حکم دیا کہ خمر جو ہے وہ حرام ہے، اس کو شیطان کے گندے ناپاک کاموں میں سے بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے اجتناب کرو، تو ہمیں پتہ لگ گیا اچھا جی شراب تو حرام ہے. اچھا لیکن شراب، خمر کا لفظ ویسے انگور کی شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربوں کے یہاں عام شراب کو بھی استعمال کیا تو ہمیں پتہ لگا اچھا جی عام شراب بھی حرام ہے. اب ہم نے کہا کہ حرام کیوں ہے؟
دس از فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ. اور ہمیں یہ سمجھ آئی کہ حرام اس لیے ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کا جو دماغ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں لگتا وہ کیا کر رہا ہے. اور ایسے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, ایون ہمارے معاشرے میں جو لوگ شراب پیتے ہیں ایسے ایسے ہورنڈس واقعات ہو جاتے ہیں, بیکاز اس کے اندر کوئی انسان کو سینس ہی نہیں رہتی, رشتوں کا تقدس بھی نہیں رہتا, تو کو بیان سے باہر ہے جو چیزیں ہو جاتی ہیں, تو ہمیں سمجھ لگ گئی یہ حرام ہے. جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ شراب حرام ہے کیونکہ اس میں انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے, تو پھر ہم اس سے ریلیٹ کر کے ہم کہیں گے کہ اچھا جی پھر چرس بھی حرام ہے. ہاں سگریٹ حرام اس وجہ سے نہیں ہے جس وجہ سے شراب حرام ہے. اگر ہم نے سگریٹ کو حرام قرار دینا ہے یا ایک مکروہ چیز قرار دینا ہے تو اس کے لیے ہم اس کی ہیلتھ ایلیمنٹ کو دیکھنا پڑے گا, لیکن سگریٹ سے دماغ معاف نہیں ہوتا. تو جس بیسس پہ شراب قطعی حرام ہے اس بیسس پہ چرس حرام ہے, ہیروئن حرام ہے, کوکین حرام ہے, گانجا حرام, جو بھی اگرچہ وہ نہ لیکوڈ ہیں نہ وہ کنزیوم اس طرح کی جاتی ہیں, بٹ وہ جیسے مرضی کنزیوم, اگر وہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا تو ہم اس سے ریلیٹ کر کے اس کو بھی حرام کرا دیتے تھے. یہ صرف مقصد ہوتا ہے حکمت اور مصلحت کو سمجھنے کا. حکمت اور مصلحت کو سمجھنے کا یہ مقصد کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہ اچھا جی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم تو نہیں کریں گے. اگر یہ یعنی طے ہو جائے, پھر اس کی ایک دوسری ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کی ہی اہمیت ہم دے دیتے ہیں جو مولوی صاحب ہمیں بتاتے ہیں. اس میں ہم یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑتے کہ مولوی صاحب نے غور کیا اور ان کو ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی, تو ہم اس کو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو اپنی عقل استعمال, وہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو جو خدا رسول کے احکامات ہیں جو بالکل کرسٹل کلیئر ہیں, اور کرسٹل کلیئر بیسیکلی کیا ہے, یعنی آپ نے غور کیا اور آپ کو سمجھ لگی کہ ہاں جی یہ یوں ہے, آپ نے غور کیا اور آپ کو پتہ لگا جی کہ یہ جس کو اسلامک بینکنگ کہتے ہیں یہ حرام ہے, آپ کو سمجھ لگی ہے نا, اب آپ کے لیے یہ حکم اپلیکیبل ہے. اور یہ اپلیکیبل کس بیس پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. اب سود کو کیوں حرام قرار دیا آپ کو سمجھ آ جائے بڑی اچھی بات ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی, آپ نان مسلمس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ اس کی بیس پہ اور چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز سود کی کیٹیگری میں آئے گی, کون سی نہیں آئے گی, یا کون سی سود سے ملتی جلتی ہے. لیکن اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں آ رہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا پتہ نہیں سود کو کیوں حرام کر دیا, اٹ ڈز ناٹ میک اے ڈفرنس. ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, اور ہم اس کے مخلوق ہیں, ہم اس کے بندے ہیں, ہم بغیر چون چرا کیے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو پورا کرو اپنے عہدوں کو, حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی کی قسم کے چوپائے سوائے وہ جن کو تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, جائز نہ کرتے ہوئے شکار کو حالت احرام میں, شکار کو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو, بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے. اچھا اگلی آیت میں پھر کچھ مشکل الفاظ ہیں. شعائر جو ہے نا یہ شعیرہ کی جمع ہے. شعرن کہتے ہیں بال کو, اور شعر جو ہوتا ہے, جو ہماری شاعری بھی ہوتی ہے, وہ ہوتے ہیں بال کی طرح باریک علم, لطیف علم, لطیف جیسے فنون لطیفہ ہوتے ہیں, فائن نالج. اور فائن نالج ہوتی ہے شعر, اور شعیرہ ہوتی ہے وہ چیز جس سے کسی کی نالج حاصل ہو, نشانی, علامت. نشانی وہ چیز ہوتی ہے نا جس کو دیکھ کے آپ کسی کو پہچان جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے دوست نے آپ کو ایک رومال تحفے میں دیا, آپ نے وہ اس کی نشانی سمجھ کے سنبھال کے رکھ لیا کسی صندوق کے اندر. کئی سال گزرے, وہ آپ کے دوست سے ملاقات نہیں ہوئی, اتفاق سے آپ نے صندوق کھولا, بیچ میں سے وہ رومال نکل آیا, تو دیکھتے ہی آپ کو آپ کا دوست یاد آئے گا. یہ ڈاکٹر شاہ صاحب اس کی مثال یوں دیتے, تو وہ اس کی نشانی ہے جس کو دیکھ کے وہ یاد آئے. تو شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو. تو جو اللہ کے شاعر ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں, ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے, جیسے مثلا خانہ کعبہ. اور یہ شاعر بھی وہ ہیں جو قرآن شریف میں بیان فرما دیے گئے ہیں, یا اللہ کے رسول نے ہمیں کو بتائے ہیں, جیسے مسجد نبوی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جاتی ہے, حرم ہے ایٹ لیسٹ, ہم خود سے یعنی کوئی مقرر کر سکتے. اچھا اس کے بعد ہے ہدیہ. ویسے تو ہدایہ کا مطلب راستہ بتانا ہوتا ہے, ہدایت دینا ہوتا ہے, لیکن ہم اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہدیہ. ہدیہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ,
اور ہدیون کا مطلب ہوتا ہے وہ جانور جو تحفے یا قربانی کی بیسیکلی مقصد کے لیے کعبے کو بھیجا جائے، اس کو کہتے ہیں ہدیون۔ پھر لفظ ہے قلائد، تو قلادہ کہتے ہیں وہ چیز جو گلے میں ڈالی جائے، جیسے نیکلس ہوتا ہے کوئی، تو جو چیز بھی گلے میں ڈالی جائے گی اس کو قلادہ کہیں گے۔ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے کئی دفعہ، اور اس کی پھر پلورل ہے قلائد۔ تو عرب جب قربانی کے لیے جانور بھیجتے تھے خانہ کعبہ، یا ساتھ لے کے چلتے تھے یا بھیج دیتے تھے، تو اس کو تو کہتے تھے ہدی، اور بعض اوقات ان جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے، ان کو کہتے تھے قلادہ۔ اس پٹے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ مارک ہو جاتا تھا، سب کو پتہ لگ جاتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر جو خاص طور سے چھوٹے شہروں میں لوگ جو قربانی کے یہ دمبے ہوتے ہیں ان کے اوپر مہندی سے لکھ دیتے ہیں عید مبارک، یا ان کو وہ پہنا دیتے ہیں پیروں میں کوئی تادیب سی، اور گلے میں ان کے پٹے رنگ، اور وہ دیکھ کے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ جنرلی اس زمانے میں تو زیادہ تر جانور قربانی کے ہوتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ صاف پہچان جاتے۔ تو عرب بھی یہ کام کرتے تھے، اور اگرچہ وہ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے، اور خانہ کعبہ میں قربانی بھیجتے بھی تھے، اور لے کے بھی جاتے تھے، حج کے لیے بھی آتے تھے۔ تو پھر حالات بھی بہت پرخطر ہوتے تھے، راستے میں حملے بھی ہوتے تھے۔ تو ایک تو جو کعبے کے مسافر ہوتے تھے ان سے جنرلی کوئی تعارض نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی نے کسی کے ہاتھ بھیج دیے ہیں، اس نے بندے نے خود تو احرام نہیں پہنا ہوا اور وہ جانور لے کے جا رہا ہے، تو ان کے گلوں میں جو پٹے ہوتے تھے اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اچھا یہ ہدی کے جانور۔ تو یہاں بیسیکلی قلائد سے مراد ہے ذوات القلائد، پٹوں والے جانور۔ اچھا، پھر یہ لفظ ہے الف میم میم، یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ، اس یہ نون کی نشانی سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا امما یا امومو، یعنی اما یا امو ہو جاتا ہے پھر جب اس کو فلو میں لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ چیز کا ارادہ کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا بھی ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس سے پھر لفظ امام بھی بنا ہے جو لیڈ کرتا ہے۔ اور اس کا جو اب اسم الفاعل بنے گا وہ بنے گا آمیمن، فاعل آمیمن۔ آمیمن پڑھنے میں مشکل ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں آمن۔ آمن میں یہ شد کی آواز آنی ہے، یعنی میم کی آواز دو دفعہ آئے گی، اس کی پھر پلورل ہوتی ہے آمونا یا آمینا۔ تو یہ آمینا پڑھنا ہے، اس کو آمین نہیں پڑھنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو یہ آمین وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ فاعل ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ارادہ کیا، اور یہاں مراد ہے ارادہ کیا جنہوں نے حج کا۔ حج کے لفظ میں بھی ایکچولی یہی ہے، حج کا مطلب بھی ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں حج اس سفر کو جو خانہ کعبہ کا ارادہ کیا جائے۔ تو آمین وہ لوگ جو حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، مت حلال کرو۔ یہ تو ہو گیا اس کا ظاہری مطلب، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے تو حرام کیا جاتا ہے یا تو اس کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے، اس کے استعمال کو جو بھی نقصان ہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، جیسے خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، تو یہ تو ہو گیا حرام، یا اس کی سینکٹیٹی کی وجہ سے، جیسے محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی لیکن ان کی سینکٹیٹی ہوتی ہے، جیسے مسجد حرام ہے، ادب والی مسجد، تو جب حرام ٹھہرایا تو ایک اس میں ادب کا عنصر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے شاعر ہیں وہ حرام ہیں، ادب والے ہیں۔ اگر ان کو کوئی حلال کرے گا تو اب ہم نے ترجمہ کرنا ہے، یعنی ان کو حلال کرے گا مطلب یہ ہے کہ ان کی بے ادبی کرے گا۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ، مت بے حرمتی کرو شاعر الہی کی۔ شاعر اللہ میں یہ بھی شامل ہیں، یہ جو حج کے مسافر ہیں اور جو جانور پٹے والے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے، اور خانہ کعبہ بھی شامل ہے، اور صفا مروہ بھی شامل ہے، عرفات بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے شاعر میں شامل ہیں، تو ان کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ یہ ادب والی چیزیں ہیں، ادب والی جگہیں ہیں، ان کا ادب کرنا ضروری ہے۔ نہ تو اللہ کے شاعر کو حلال ٹھہراؤ مطلب ان کی بے حرمتی کرو، ولا شہر الحرامی، اور نہ ہی حرام مہینوں کی۔ تو مثلاً حرام مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، تو اگر کوئی حرام مہینوں میں جنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ان کو حرام کی بجائے اس نے حلال کر لیا ہے۔
اور ان کے ادب کی بجائے ان کی بے حرمتی کی ہے، ولل ہدیہ اور نہ ہی قربانیوں کی، ولل قلائد اور نہ ہی پٹے والے جانوروں کی، یعنی قربانی کے جانور سارے ہیں، ان میں جن پہ پٹے باندھ دیے گئے ہیں وہ مزید تخصیص ہوگی کہ وہ تو پکے پکے وہی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جب کسی جانور کے گلے میں آپ نے پٹا ڈالا تو یہ ایک سمبل ہے، جیسے ہم حج کے عمرے کے بعد جب بال صاف کرا دیتے ہیں تو ایک سمبل ہوتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب کوئی غلام منڈی میں بک جاتا تھا اور مالک کا ہو جاتا تھا تو اس کے سر کے بال صاف کر دیے جاتے، نشانی ہوتی تھی کہ یہ بک گیا ہے اور یہ اب اس کا غلام ہے۔ تو ہم بھی جب عمرے کے بعد بال صاف کراتے ہیں، حلق کراتے ہیں، تو یہ سمبل ہے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم اس کو سمبولکلی بھی اس کو، اور بہت ساری چیزیں اسلام میں سمبولک ہیں، ہم جو وضو بھی کرتے ہیں یہ بھی سمبولک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی واش روم سے ہو کے آیا ہے تو اس کے پیروں کو تو کچھ نہیں ہوا، اس کے سر کو تو کچھ نہیں ہوا، اس کے منہ کو تو کچھ نہیں ہوا، تو وہ دوبارہ منہ دھوتے ہیں، تو یہ سمبل ہوتا ہے کہ اللہ ہم یہ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ یہ ہاتھ پاک ہوں اور یہ ہمیشہ پاکیزہ کام ہی کرے، یہ منہ دھو رہے ہیں، اس منہ پہ جو آنکھ ناک کان ہے یہ پاکیزی کی طرف ہی جائیں، پاکیزہ باتیں سنیں، پاکیزہ باتیں کریں، پاکیزہ باتیں دیکھیں، یہ سمبولک ایک طرح سے عہد ہوتا ہے۔ تو جو ان کے جانوروں کے گلے میں پٹے ڈلے ہوئے بھی ایک سمبل ہے کہ یہ تو دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کا جانوروں کا ریوڑ ہے، یہ اللہ کے جانور ہیں۔ جو حاجی جاتے ہیں مثلا وہ اللہ کے مہمان ہیں، آپ جائیں تو وہاں اکثر لکھا ہوتا ہے اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدید، تو یہ سمبل یعنی اس کو ایک طرح سے ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کے تم حملہ نہیں کرنا ان کے اوپر، یہ تو اللہ کے جانور ہیں، اللہ کے ہاں قربان ہونے جا رہے ہیں، ان کا خاص سٹیچر ہے۔ ہمارے لیے بھی جب ہم یہاں قربانی کے لیے کوئی جانور مخصوص کر دیتے ہیں تو مثال کے طور پہ اگر ایک بیل ہے کسی کا، کسان کے پاس بیل ہے، وہ بیل سے ہل چلوا رہا ہے، اس کو بیچ میں چھڑیاں بھی مار رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اٹ از فائن، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو گھوڑے کو بھی چھڑی مارنی پڑتی ہے، بیل کو بھی چھڑی مار کے چلانا پڑتا ہے، اور اس میں کوئی ظلم والی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ قربانی کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے کوئی جانور، اب آپ اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیں خیر انڈرسٹینڈنگ ہے سب کو، اور اس کا پھر خیال رکھتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں، جتنی سیوا کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو ٹکر ٹکر بھی مار دیتا ہے تو ایون دین آپ اس کے ساتھ کوئی جارحانہ طرز عمل نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ اللہ کے حضور قربان ہونے جا رہا ہے، اب اس کا ایک خاص سٹیچر ہو گیا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کو بے حرمت کرو جو ارادہ کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا، خانہ کعبہ کا۔ تو یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ اس دور میں تو بہت ہی مشکل تھا، آج کے دور میں بھی حج پہ جانا ظاہر سی بات ہے مشکل کام ہے، وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کے اندر ایک حب ہے، محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنا لباس چھوڑتے ہیں، دو چادریں پہنتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، جو بھی اس کی احرام کی پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگانی، یہ نہیں کرنا، خبروں کو فالو کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اگر کوئی ریاکاری کے لیے کرتا ہے تو ہاں ہو سکتا ہے شاید چند لوگ کرتے ہو، بٹ میجورٹی تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتی ہے۔ تو جو اللہ کی خاطر اپنے گھروں سے نکل پڑے اور خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے اور احرام انہوں نے باندھا ہوا ہو، تو اب ان کا بھی ایک مقام ہے۔ ایسے لوگوں کو تنگ کرنا، لوٹنا، کوئی بھی ان سے بدتمیزی کرنا، ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے مترادف ہے کہ یہ تو اللہ کے خاص بندے بن گئے نا اس پیریڈ کے اندر۔ ٹھیک ہے ان کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں۔ اب آج کل تو خیر سچویشن بڑی عجیب و غریب ہے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور لوگ کھل کر جا سکیں حج عمرے کے لیے۔ بڑا وہاں رش ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، حالانکہ حکم دیا گیا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی اگر کوئی حج کے لیے اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا تو اب وہ جھگڑا جھگڑا تو کر نہیں سکتا، تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن وہاں لوگ نہیں کیئر کرتے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، آپ کو کوئی دھکا دے دیتا ہے، آپ اس کے اوپر غصہ بھی آپ کو بہت چڑھ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ایک تکلیف والی تھوڑی ذرا تکلیفیں تو اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں حج کی خاطر۔ تو
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے گھر کے طرف خدا کی خوشنودی کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ بڑے محترم ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی وہاں پہ مدینہ میں تو ویسے اتنی پرابلم نہیں ہے. مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ بڑا کیئرفل ہوتے ہیں حجوں کے متعلق. مکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض کا جو ان کے سپاہی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مار پیٹ بھی ہوتے ہیں. لوگ بھی بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی تک نہیں بنتی, لیکن بہرحال جو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت تو مشرک بھی شامل تھے جو خانہ کعبہ آتے تھے. ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کا جب حج کرتے تھے اس میں اصل مقصد اللہ کی خاطر ہی ہوتا تھا, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی تعرض نہیں کرنا, کہ وہ آ رہے ہیں بیت الحرام کے ارادے سے, یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں, فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل, ورضوانا اور اس کی خوشنودی. یہ تو ان کا سٹیچر ہے کہ اپنے رب کی خاطر نکلے ہیں, تو تم ان سے کوئی تعارض کر نہیں سکتے, وہ حرام ہے, ان کی ادب ضروری ہے, بے ادبی نہیں کی جا سکتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. تو یہ جب آپ نے پڑھنا ہے اس کو خاص کیئرفلی پڑھنا ہے. لا آمین, اے ایمان والو مت بے حرمتی کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی, اور نہ حرام مہینوں کی, اور نہ قربانی کی, اور نہ پٹے والے جانوروں کی, اور نہ بیت اللہ کے عازمین کی جو اپنے رب کے فضل کی تلاش میں اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں. اچھا, یہ شاید ہم نے ڈسکس کیا شکار کو کہتے ہیں. اس سے ویسے جو فعل ہے وہ ہے سادہ یسیدو, شکار کرنا. اس سے پھر جو باب افتعال ہے مطلب اس کا بھی مورلت یہی ہوتا ہے. تو اگر آپ ویسے کریں گے نا تو ہوگا افتعل یفتعل, یعنی بنے گا استعید یستعید. تو ایک تو جب سواد آتی ہے نا تو عام طور پہ تے توئیں میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور دوسرے پھر فلو کے حساب سے بھی یہ چینج ہوتا ہے, تو یہ ہو جاتا ہے استعادہ یستعادو, شکار کھیلنا. اس سے پھر بنے گا فعل امر, استعاد تو شکار کھیل, استعادو تم سب شکار کھیلو, تو فاستعادو پس تم شکار کھیلو. پھر یہ اگلا لفظ ہے جرم یا جریمو, یہ جرم بھی اسی سے ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے برائی پر آمادہ کرنا, اور پھر یہ مطلقاً استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز پر آمادہ کرنے کے لیے. تو یجرم وہ آمادہ کرتا ہے, اور اس میں اگر آپ نون لگا دیں گے شد والی, اس سے پھر ایمفسس آ جاتا ہے. یجرم وہ آمادہ کرتا ہے, لا یجرم وہ آمادہ نہ کرے, لا یجرمن وہ ہرگز آمادہ نہ کرے. یہ نون شد والی ایمفسس کے لیے کرتا ہے. اچھا, اگلا لفظ ہے جی شنیع یشنعو, یعنی شین نون الف, یہ سمیع یسمعو کے وزن پہ ہے. تو یہ شنیع یشنعو استعمال ہوتا ہے, یہ لکھنے میں ذرا مشکل ہے. ویسے یہ قرآن شریف میں یہ دونوں کیونکہ ماضی مضارع استعمال ہوئے اس لیے پرابلم نہیں ہے. شنعان کا ورڈ یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بغض رکھنا, تو پھر اس کا جو مصدر ہے شنعان وہ اس کا مطلب ہو گیا بغض, نفرت, دشمنی. جس سے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس کا اسم الفاعل ہے. تو یہ جو شانی ان ہے یہ سورہ کوثر میں آتا ہے, ان شانئک هو الابتر, بے شک جو آپ کا دشمن ہے, جو آپ سے نفرت رکھتا ہے, وہی ابتر ہوگا, وہی جڑ کٹا ہوگا, وہی بے نام و نشان ہوگا. وا اور اذا جب, حلل تم جب تم حلال ہو جاؤ, مطلب تم احرام سے باہر آ جاؤ, فاصطادوا تو شکار کرو. یہاں پہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے کہ اب یہاں فعل امر استعمال ہوا ہے. اب اس فعل امر جو اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے حکم کا فعل, تو کیا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی احرام سے نکلو تو جا کے شکار کرو, جیسے حکم ہے کہ جی احرام سے نکلنا ہے تو جا کے حلق یا قصر کرواؤ, یا احرام سے نکلے ہو تو اگر کوئی اور کام کرنا ہے تو کرو, یا احرام میں داخل ہوا ہے تو فلاں کام کرو, تو کیا یہ وہ ہے؟ تو یہ وہ نہیں ہے. یہ فعل امر ہے, لیکن اس سے مراد ہے اجازت. فعل امر میں حکم بھی ہو سکتا ہے, مشورہ بھی ہو سکتا ہے, اجازت بھی ہو سکتی ہے. فقہا نے تو کوئی 12-14 مختلف اینگل بتائے ہیں جو اس سے مطلب ہو سکتے ہیں.
تو جب ہم لفظی ترجمہ کئی دفعہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لوگ بعض اوقات بڑی سختی کر لیتے ہیں اس معاملے کے اندر. ایک حدیث ہے کہ کوئی صحابی آئے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اگر بکری کا گوشت کھاؤں تو پھر میں کیا وضو دوبارہ کروں, اگر میرا پہلے سے وضو ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں. پھر اس نے کہا اچھا جی میں اونٹ کا گوشت کھاؤں تو میں دوبارہ سے وضو کروں؟ تو حضور نے کہا کہ کرو. اب الفاظ تو وہی ہے کہ کرو. اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضرور کرو, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کر لیا کرو, چاہو تو کر لو, اینی میننگ کین بی دیئر. تو پھر جب جنرلی اہل حدیث جن کا ذرا ایک الفاظ کو زیادہ ایمفسس ہوتا ہے کہ حدیث میں جو الفاظ ہے اس کے اندر فالو کرنے کو, وہ کہیں گے جی اونٹ کا گوشت کھا کے اگر کسی نے کھایا تو جی وضو کرنا دوبارہ ضروری ہے. اور جو حنفی ہیں وہ کہیں گے نہیں ضروری نہیں ہے, اجازت ہے. کیونکہ حنفی کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ بار بار وضو نہیں کریں گے, اس سے پانی ضائع ہوتا ہے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب وضو کیا ہے تو اس سے کم از کم ایک نماز تو ضرور پڑھیں. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی آتے جاتے وضو کیے جا رہے ہیں, جو ویسے تو ایک اچھی چیز ہے وضو کی حالت میں رہنا, لیکن وہ ایک پانی کا بھی اہم تھا. تو بہرحال جو بھی دین میں احکامات آتے ہیں ان میں فائن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس پہ غور فکر کرتے رہنا چاہیے. اور اس سے فائدہ جو ہوتا ہے نا غور فکر کرنے سے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ فقہا کا کام ہے, مولوی صاحب کا کام ہے کہ انہوں نے غور کیا اور آپ کو بتا دیا, لیکن جب بھی کوئی کرٹیکل چیز آتی ہے, اور کرٹیکل چیزیں زندگی میں بہت زیادہ نہیں ہوتی, 5-10 چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا, تو پھر آپ کو کیونکہ اپنی قبر میں خود جانا ہے, وہاں پہ تو مفتی صاحب نے آ کے قبر میں آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دینے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. قرآن شریف تو بار بار کہتا ہے, بلکہ الفاظ ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ تو مشرکوں کو کہا جا رہا ہے قرآن پہ غور کرو, ورنہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں پہ تالے. تو مسلمان کہیں جی ہم نے تو غور نہیں کرنا, ہمارے مولوی صاحب کریں گے, بیکاز ہم تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. تو غور کرنا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف حکم دیا گیا ہے. اور جب کو 5-7 ایسے مسئلے زندگی میں آ جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کسی کا ڈیورس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو بزنس میں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس کی انکلینیشن ہو جاتی ہے کہ میں سود پہ پیسے لے لوں یا کسی اسلامک بینکنگ سے ڈیل کر لوں, تو اس کو اپنا دماغ استعمال کر کے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. تو مثلا یہاں پہ اب جو بتائی جا رہی ہے یہ اجازت ہے, اگرچہ فعل امر ہی استعمال ہوا ہے. تو جب تم حلال ہو جاؤ, جب تم حالت احرام سے باہر نکلو, تو اب تم شکار کر سکتے ہو. احرام کی حالت میں تم شکار نہیں کر سکتے تھے. اور لا یجری منکم, ہرگز تمہیں آمادہ نہ کرے, شنآن قوم, یہ مرکب اضافی ہوگا, ایک قوم کی دشمنی, کسی قوم کی دشمنی, ان کے, یعنی دشمنی کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے. صدوکم, انہوں نے روکا تمہیں, عن المسجد الحرامی, مسجد حرام سے. ان کے یعنی یہ ان پھر یہاں پہ آ گیا کہ تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تعتدو, تم حد سے گزرو, تم زیادتی کرو. تو ہوا کیا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر انتہائی ظلم کی, گھروں سے بے گھر کر دیا. اس کے بعد جب وہ لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو عمرہ کے گھر سے, تو انہوں نے مسجد حرام میں جانا نہیں دیا. حالانکہ یہ عربوں کے کلچر میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی حج کی غرض سے آئے, تو چاہے دشمن ہو جو مرضی ہو, تو وہ کبھی بھی اس کو روکتے نہیں تھے. تو مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ نہیں جی آپ حج پہ آگے نہیں جا سکتے. تو اس کے اندر اب ایک نیچرل جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اب جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم بھی ان کو نہیں جانے دیں گے, اور اگر ان کے قافلے جا رہے ہیں مشرکوں کے, تو ہم حج کے قافلوں کو پھر ہم, ویسے تو جنگ چل رہی تھی نا, کیونکہ اب نکال دیا, اب جنگ ہے, تو جنگ میں ان کا کوئی قافلہ جا رہا ہے, کچھ بھی جا رہا ہے, تو اب حالت جنگ میں ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں, تو حج کے قافلوں پہ بھی حملہ کریں گے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں, یہ زیادتی ہے, چاہے وہ مشرک ہے, تمہارا دشمن ہے, تم حق پہ ہو وہ باطل پہ ہے, لیکن وہ اللہ کی خاطر اگر جا رہے ہیں قربانی لے کے, اگرچہ وہ شرک بھی کرتے ہیں اس کے تھا, تب بھی تم نے حاجیوں کے اوپر, ان کے جانوروں کے اوپر ان سے کوئی تعارف نہیں کرنا, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا,
یہ زیادتی کا کام ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو۔ اب سوچیں، یہ قرآن کا حکم ہے، اس سچویشن کو امیجن کریں جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ کتنا ظلم کیا قریش نے مسلمانوں کو جو سوچنا تصور سے باہر ہے، اور اس ظلم میں ایک میجر یہ چیز جو ان کے اپنے کلچر کے لحاظ سے انتہائی ناگوار تھی کہ حج سے روک دیا، مسجد حرام کے اس کی زیارت سے روک دیا۔ تو اب جوابی کارروائی میں سملر اگر چیز کریں گے، انہوں نے ہم سے حج سے روکا تو ہم بھی ان کو روکیں، قافلوں کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں، تو منع کر دیا کہ جی نہیں۔ تو اب جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مثلا ہمیں فرانس کے صدر سے نفرت ہے، دل سے جینوئن نفرت ہے، اس نے جو بھی ڈائریکٹ اس نے گستاخی نہیں کی، لیکن جو اس نے گستاخوں کو سپورٹ کیا اس سے ظاہر ہے ہمارے دل دکھے ہیں، ہمیں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں۔ لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہیں سے لائسنس ملتا ہو کہ ہم کسی فرانسیسی کو نقصان پہنچا سکیں کہ تمہارا صدر ایسا ہے، یا تمہارا ایک اوور آل کلچر ایسا ہے جس میں آزادی اظہار اتنی ہے کہ ہماری بلاسفیمی میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ اس آیت کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور فرانسیسی تو دور کی بات ہے، اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، اور جو بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایک دین کا اوور آل مزاج ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت میں اصل مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب لوگ قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین جذبات پر بیس نہیں کرتا، ہمارا دین عقل پر بیس کرتا ہے۔ جذبات بہت ضروری ہیں، چیزوں کا ادب بہت ضروری ہے، کیونکہ محبت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جو فیصلہ کیا جاتا ہے، جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، وہ جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ عقل کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ ہمارے رسول نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم جذبات کی بنا پہ فیصلے کریں۔ قرآن شریف میں جب جذبات سے مغلوب ہونے والے لوگوں کا ذکر آتا ہے تو اس کے لیے لفظ جاہل استعمال ہوتا ہے، اور جب مومنوں کو توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اولی الالباب، اے عقل والوں۔ تو اس چیز کو غور کرنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ اس کے کیا تعتدو کے کیا روٹ لیٹرز ہیں؟ تو اس کے اندر ایک تو آپ جب کوئی بھی اس طرح کا لفظ دیکھیں تو تھوڑا سا اس کو امیجن کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو جو مختلف، میں انشاءاللہ کسی دن کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ریپرزینٹیو وربز ہیں نا مختلف کیٹیگریز کے، وہ بتا دوں۔ جیسے باب افعال سے جو مجھے سب سے اچھا ورب لگتا ہے وہ لگتا ہے اسلم یسلم، اسلام، وہ اس کو یاد کرنا آسان ہے، فیل کرنا آسان ہے۔ تو بہرحال یہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ لفظ اس سے ملتا جلتا لگے گا، افتعال یفتعلو، اور یفتعلو سے پھر تفتعلو، یعنی ایکچولی تو تفتعلون ہوتا نا، ان کی وجہ سے یہ نون ختم ہو گئی، تو یہ تفتعلو کی ختم ہو گئی، تفتعلو۔ تو جب بھی آپ تھوڑی سی ایفرٹ کیا کریں گے، ان کا سوال اس سینس میں اچھا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ تفتعلو میں جو تے ہے نا، یہ تو اضافی ہے، تو یہ تے کو کاٹ دیں، یہاں سے بھی تے کو ہٹا دیں، اور یہ یعنی ایکچولی آپ نے اس میں سے فے، عین اور لام نکالنا ہے۔ تو فے سے جو میچ کرتی ہے وہ ہے عین، اس عین سے جو میچ کرتی ہے وہ ہے دال، اور لام سے جو میچ کرتی ہے تھوڑی مشکل ہے، بٹ یہ ایکچولی واؤ میچ کرتی ہے۔ تو اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ روٹ ہوتا ہے عین دال واؤ، اور ادا یا ادو اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزرنا۔ اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عداوت، اردو میں بھی جو استعمال کرتے ہیں دشمنی، دشمنی کرنا، حد سے گزرنا۔ اس سے جو باب افتعال استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مورلے سے ہی مطلب ہوتا ہے ذرا اہتمام کے ساتھ حد سے گزرنا، یعنی زیادتی کرنا، ظلم کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر لو، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم حد سے تجاوز کرو۔
वतआमनु, और तावन करो। ये वैसे जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, इसका मादी भी यही होता है और फेल अमर भी यही होता है, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट से फिर पता लगता है कि इसका मतलब क्या है। बहरहाल ये जो इन्ना नस्तईनु का इस्तेमाल होता है आइन व नून, उसमें फिर ये बाबे तफाउल है। वतआमनु, और तामन करो, अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में और तकवा के कामों में। यानी अगर वो हज पे जा रहे हैं मुशरिक तुम्हारे दुश्मन, लेकिन नेकी कर रहे हैं, उनसे तामन करो। एक तो ये आयत जनरल है, जनरल आपको बताया जा रहा है कि नेकी और तकवा के कामों में तामन करो, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और जाति के कामों में ताउन ना करो। ये तो जनरल मीनिंग हो गया। ये जनरल मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता लगा शादी हो रही है, आपके भाई ने कहा कि भाई ये हमारी शादी हो रही है, ये मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, इसके लिए फ्लोर अरेंज करा दो, यहाँ पे डांस करना है बच्चों को, तो आप उसमें तामन नहीं कर सकते। आप उनसे माजरत कर लें, जी मेरी बड़ी मेहरबानी, मैं ये फ्लोर अरेंज नहीं कर सकता, बल्कि मैं शिरकत भी नहीं कर सकता। तो गुनाह और जाति के कामों में तामुन नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपको पता लगा कि आपका एक दुश्मन है, या हमारा आजकल के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, आपका कोई रिश्तेदार है जिससे आपने किसी वजह से बोलचाल बंद की हुई है, और दो बोलचाल बंद करने की वैसे इजाजत नहीं है, खासतौर पर जो खूनी रिश्ते हैं उनसे तो बोलचाल बंद हो ही नहीं सकती, वो कतई रहमी में चला जाता है। वो फिर इतना बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से इंसान को कुरान से हिदायत नहीं मिलती, हम सूरह बकरा में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल किसी वजह आपकी बोलचाल नहीं है या खूनी रिश्ता नहीं है, अब वो कोई काम कर रहा है जो किसी गरीब की लेट से बेटी की शादी करनी है, और आपसे कहता है कि यार आप इसमें हेल्प कर दो, अब आप उसकी हेल्प करें, यानी कोशिश एटलीस्ट करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ को ना देखेंगे अच्छा जी ये इससे तो मेरे ताल्लुकात नहीं है, ये क्या है, अगर आप कर सकते हैं तो करें। तो इन जनरल जब आपको लगे कि कहीं कहीं नेकी का काम हो रहा है, तो आप भी उसमें हिस्सा डालें, थोड़ा हिस्सा डाल दें। एक वो मशहूर है वाक़या है, तो वैसे वो कोई उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन वो तबलीगी जमात वाले अक्सर सुनाते हैं, तो बड़ा अच्छा वाक़या है वैसे कि जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे लिए जब आग जलाई गई तो उसको बुझाने के लिए जानवरों ने कोशिश की। अब अव्वल तो बुझाने के लिए जानवरों को कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपको वैसे हुक्म कर दिया था कि ठंडी हो जाए, तो वो तो अब आग जल रही थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम को तो कोई नुकसान ही नहीं पहुँचाती थी। बहरहाल एक वो कहानी इन्होंने बनाई हुई है। कहानी अच्छी है कि एक चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके आई, तो किसी ने कहा कि ये पानी का कतरा जो है तो लाई हो, तो इससे इतनी बड़ी आग का क्या होगा। तो उसने कहा देखा नहीं, मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे बस में जो है मैं वो तो कर रही हूँ। वैसे ऐसी कहानियां जनरली सुनानी नहीं चाहिए जिनमें ऑथेंटिसिटी ना हो, आगे फिर लोग उसको कोट करना शुरू कर देते हैं, और फिर दीन में इसी तरह ज़ईफ रवायतें और घड़ी हुई रवायतें, और उधर एम्फेसिस बढ़ जाता है, और जो जेन्युइन चीज़ें उनसे एम्फेसिस हट जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपके बस में जो है, जहां आपको मौका मिले आप जरूर नेकी के अंदर हिस्सा डालें। ये एक तरह से उस सेंस में हुक्म भी कि तावन करो नेकी और तकवा के कामों में। अब कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो कॉन्टेक्स्ट में ये बताया जा रहा है कि मुशरिक हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं, अपने घरों से हज के लिए निकले हैं, तो तुम उनके साथ तावन करो, मज़ाहमत ना करो, बल्कि उनको कुछ सपोर्ट ही कर सकते हो तो करो। और वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब है कि अगर तुमने उनके काफिलों पर हमला किया जो हज के लिए जा रहे हैं, आम तो आप कर सकते हैं हमला, तो ये इस्म और उद्वान है। जब आप किसी के साथ उसकी ज्यादती से मुश्ताइल होकर खुद ज्यादती करनी शुरू कर दें, एक होती है ना जंग की सिचुएशन, जंग की सिचुएशन में भी जब शुरू हुई सूरह बकरा में, जब पहला हुक्म आया जहां पे जिहाद का हुक्म दिया गया, वहां के कहा गया कि उतनी ज्यादती करो जितनी तुमसे ज्यादती की गई, उससे ज्यादा ना करो। यानी वो सेंस बता, अब जंग हो रही है तो ठीक है, अब जंग में हमको हो गए, लेकिन उसमें भी आपने हद से नहीं गुजरना। और एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर आपसे किसी ने ज्यादती की, उस वक्त आप कुछ नहीं कर, बाद में आपने उससे जवाबन ज्यादती कर दी और ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, एक तो के साथ होता है ना, वो तो फर्क ही होगा। तो अब ये अगर आपने किया है तो एक्चुअली आपने क्या किया है कि आपने गुनाह और ज्यादती के काम में ताउन किया, और आप एक्चुअली उनके गुनाह में उनके साथी बन गए। उन्होंने गलत काम किया, आपने जवाबी गलत काम किया, आप उनके साथी बन गए। इसकी आसान मिसाल अगर मैं आपको आज के हालात में दूं ना, तो एक आदमी है वो गाली दे देता है, बहुत घटिया हरकत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन गाली नहीं देता। एक तो ये भी सारों को पता होना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए
کہ مومن گالی نہیں دیتا. اگر وہ گالی دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے. بٹ اس نے گالی دی اس نے بہت زیادتی کا کام کیا. اب آپ جواباً اس کو گالی دے دیں تو یہ پھر آپ نے بھی اس کے ساتھ مل گئے, پھر آپ اس کے ساتھی بن گئے. جو ایک حدیث اس سے ملتا جلتا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو برا بھلا نہ کرے یا اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو خود گالی دے دے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو کسی کو گالی دے گا, کسی کے ماں باپ کو, جب وہ جواباً تجھے دے گا تو ایکچولی تو نے اس کو انسٹیگیٹ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے خود اپنے آپ کو کروائی. جب آپ زیادتی کے جواب میں زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے, پھر آپ مومنوں کی کیٹیگری میں نہیں ہے, اہل ایمان کی کیٹیگری میں نہیں ہے, کیونکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا میں نیکی اور تقوی قائم کرنے کے لیے. تو یہ کہنے یہ آیت جو ہے غالباً فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. جی ہاں, یہ آیت غالباً فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے, ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. اور پھر اہل ایمان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اگر تم جذبات کی رو میں آگے مشتعل ہو گئے, اب یہ تمہارے لیے جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ ہم حد سے گزر گئے. نہیں, دس از ناٹ اے جسٹیفیکیشن. اللہ تعالیٰ اللہ ڈرو ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے. پکڑ, یہ عقاب جو ہے ہمارے یہاں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقوبت, ایک عاقبت بھی استعمال ہوتا ہے. عاقبت وہ جو آخرت میں آئے گی, پیچھے آئے گی. عقوبت کہتے ہیں سزا. تو عاقبت کا مطلب بنیادی ہوتا ہے کسی کو سزا دینا, لیکن سزا بدلے میں دینا. ایک شخص نے کو عمل کیا, اس کا جو اب بدلے میں اس کو سزا ملے گی نا, اس کو عقاب کہتے ہیں. ایک سزا وہ ہوتی ہے جس میں ضروری نہیں کسی نے زیادتی کی, اس کو کہتے ہیں عذاب. وہ دنیا میں اگر کسی نے, فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر جب کیا اور ان کو عذاب دیا, ان پہ تکلیفیں دی, ظلم کیا, سزا دی, جو بھی کیا, وہ عذاب عقاب بھی ہو سکتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے معصوموں کے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے. لیکن عقاب جو ہوتا ہے وہ کسی عمل کے پیچھے پھر اس کی جو سزا آتی ہے اس کہتے ہیں, اور اس کے دینے والے کو عقاب. اور ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت پاداش والا ہے, سخت سزا دینے والا ہے, اس سے ڈرو. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. اور تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر, یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں, اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی میں, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ سخت پاداش والا ہے. پہلا سوال یہ آیا ہے کہ کسی کے انتقال پر لوگ اکٹھے بیٹھ کر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, ایز فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ از کنسرن, یہ صحیح نہیں ہے, یعنی ایک طرح سے بدعت میں آ جاتا ہے. لیکن آپ کو کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ لوگ اس میں تھوڑی احتیاط کریں. پرابلم کیا ہوتی ہے, آپ یہ قرآن پڑھیں, قرآن پڑھ کے آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے یہ پڑھا ہونا اس کا ثواب مثلاً میری والدہ کو پہنچے. یہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ انسان کو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ میں جو نیکی کروں اس کا ثواب میری والدہ کو, میرے والد کو, اگر وہ فوت ہو گئے, ایون زندہ بھی ہے تو ان کو اس کی اجر عطا فرمائے. اور ایکچولی قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو نیکی کریں گے اس کا آپ کے والدین کو اجر ملے گا, کیونکہ قیامت والے دن ہوگا یہ کہ اگر اولاد اور ماں باپ دونوں جنت میں پہنچ گئے ہیں اور ایک کا درجہ اونچا اور ایک کا نیچا, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اونچے والے درجے میں لے جائے گا. تو یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو جزا عطا فرمائے گا آپ کے اعمال کے, آپ کے والدین کو. اب آپ کوئی اس کے لیے دعا اگر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ان کو ثواب پہنچاتے ہیں, وہ آپ پہنچا سکتے ہیں انڈیویجول لیول پر. جب آپ اس کو ایک مجمع اکٹھا کر کے یہ کام کرتے ہیں, انہیں جب پرابلم آتی ہے, وہ پرابلم یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ رائج نہیں فرمایا. تو اگر کسی نے زندگی میں ایک آدھ بندہ تھا جس نے ایسا کیا, لوگوں کو بھی ریکویسٹ کر دیا قرآن پڑھ کے میرے والدین کو اس کا ثواب بھیج دینا, تو یہ ٹھیک ہے. جب رواج بن جاتا ہے نا تو وہ بدعت بن جاتی ہے. پرابلم ساری یہ ہے. کچھ رواج ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو کیا ہے کہ پتہ لگا جی کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اگر مثال کے طور پہ دور کے شہروں سے, تو اب مثلاً یہ نہیں ہے کہ میت کے گھر میں آ کے کوئی کھانا کھائیے, جس از ناٹ ڈیزائربل. لیکن ہمارے ہاں ایک اور وہ بھی ویسے بدعت ہے کہ دور کے شہروں سے لوگ آتے ہیں
جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں. یہ اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا, اور اس کو ریکمینڈ بھی نہیں کیا گیا کہ جنازوں کے اعلان کریں اور لوگ دور دور سے آئیں. بہرحال ہو گیا, آپ کو دور کیا یہاں سے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سفر کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہے, تو اگر کسی نے میت کے گھر میں کسی نے ارینج کر دیا تو اب کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کرنی پڑی ہے نا, تو ایک وہاں بیچ میں کچھ مجبوری آ جاتی ہے. آلدو اس کے اندر ایک وہ جو عجیب و غریب سا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ساروں کو بلا رہے ہوتے ہیں, جی آئیں جی, آئیں جی کھانا کھائیں, جیسے ولیمے کا کھانا ہے, تو وہ بالکل غلط ہے. اور نارمل جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میت کے گھر میں کھانا نہ کھائیں. یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے, ریکمینڈیڈ تو یہ ہے کہ میت والوں کو 2-3 دن تک کھانا بنا کے بھیجیں. تو اسی طرح جو یہ قرآن خوانی لوگ کرتے ہیں یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے, اول تو جنازے میں آپ جب تشریف لے جاتے تھے تو آپ نے جنازے میں دعا کرا دیتے تھے. اگر آپ کہیں جاتے تھے اور بعد میں کہیں کسی کے یہاں جاتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے اس کے لیے. تو میت کے لیے دعا کرنا یہ مسنون طریقہ ہے, تو دعا فرماتے تھے. تو اس لیے جو یہ ڈیزائربل نہیں ہے. لیکن اب اگر کوئی کر رہا ہے نا, وہاں پہ جا کے جھگڑا نہ ڈالیں, لوگوں کو ویسے پولائٹلی بعد میں بتا دیں. اس موقع پہ اگر کسی کا فوت ہو گیا اور انہوں نے ارینجمنٹ بھی کر لیے سالے ثواب کی اور اپنی طرف سے اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں اور آپ ان کو کہیں نہ کریں, وہ پہلے ہی غم میں ہے, تو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے لوگوں سے وہ بات کرنی چاہیے. اچھا, ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا خواتین فاتحہ کرنے کے لیے قبرستان میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے بالکل جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواتین کو قبرستان جانے سے منع کیا اور اس کے بعد اس کی اجازت دے دی, اور اس کا پروف ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے, آپ جب تشریف لائیں میرا خیال ہے مدینہ سے مکہ غالباً حج کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, تو آپ ان کی قبر پر گئیں اور آپ نے دعا کی. وہاں جا کے فاتحہ آفر کرنا وہ اب ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے. فاتحہ کا بیسیکلی وہ فاتحہ جو ہوتی ہے وہ الحمد شریف پڑھنا تو بالکل بھی وہاں کوئی مسنون نہیں ہے, دعا کرنی مسنون ہے, جائیں اور دعا کریں. پھر انہوں نے سوال کیا ہے کہ جی صلی اللہ اور بارک میں کیا فرق ہے؟ کو سٹل سا ہی ڈفرنس ہے. جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں. اب رحمت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ مطلب ملتی جلتی چیزیں ہی ہیں, تو یہ دو بہرحال ڈفرینٹ الفاظ ہیں. ایون سلام کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے, جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکتیں ہوں, تو یہ سارے ہی جو ہے نا مور اور لیس ایک ہی بات ہے, مختلف الفاظ سے اس سے ایک طرح ایمفسس کریٹ ہو جاتا ہے, خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. مفہوم ایک کیا گیا, اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج, برکتیں بھیج, آپ کے مقام بلند فرما. دعا ہے حضور کی خاطر جو ہمارے دل سے نکلتی ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے, ہم محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو اب ہم محبت کے اظہار میں سجدہ کر نہیں سکتے, ان سے دعائیں مانگ نہیں سکتے, تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کا اظہار سکھا گئے ہیں. اور یہ درود ابراہیمی یہ مسنون درود ہے, سب نماز میں یہی پڑھتے ہیں, عام حالات میں بھی اگر اس کو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. کہ اب ماشاء اللہ آپ بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں, ہم سب لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں, اور آپ کا ماشاء اللہ نیٹ ورک بھی کافی ایکسپینڈ ہو گیا. اب تو مطلب ایکٹیو پارٹیسپینٹ بھی کافی ہیں, کئی ملکوں سے لوگ جوائن کر رہے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں. تو میری ایک سجیشن ہے کہ آپ یہ جو ٹرانسمیشن ہے نا, جیسے زوم پہ دے رہے ہیں, ساتھ فیس بک پیج بنا لیں ایک سر, اور اس کی جو لائیو ٹرانسمیشن فیس بک پیج پہ کیجیے گا. اس کو انشاءاللہ اسٹڈی کرتے ہیں اور پریکٹیکلی پاسبل ہو تو ضرور کریں گے. سر یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے تحیات للہ جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا, لیکن اس سے ریلیٹڈ معراج کا جو واقعہ ہے کہ یہ کس طرح مطلب عطا ہوئی, تو اس میں کیا صداقت ہے؟ کیونکہ بہت سارے علماء اس کو مطلب ایک بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا, تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے پلیز. دیکھیں جی, جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے, تو اب کیونکہ صحیح حدیث نہیں ہے تو اس لیے اس طرح تو اوتھینٹک نہیں ہے. اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے, تو ضعیف حدیث کی بیس پہ اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, بٹ ضعیف حدیث بھی کم از کم ہونی ضروری ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی یہ واقعہ بیان کرے ان سے صرف آپ یہ ریکویسٹ کیا کریں کہ اس کا ریفرنس ضرور دے دیں. میں بھی آپ کو کوئی چیز بیان کروں, آپ کو اس میں کوئی ایشو ہو یا ایشو نہ بھی ہو, تو کوشش کیا کریں ریفرنس ڈھونڈا کریں یا مجھ سے مانگا کریں, اور میں آپ کو ڈھونڈ کے جب کوئی چیز بیان کروں
تو ریفرنس ضرور بیان کرنا چاہیے. تو اگر تو کہیں انہوں نے حدیث کا ریفرنس بیان کر دیا تو ٹھیک ہے. میری معلومات میں اس سے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سکھایا اور اسی طرح ہے. اور ہمیں صحیح. جب نماز میں فلو میں پڑھتے ہیں تو ایکچولی اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں. جب وہ آپ وہ فرشتوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں تو پتہ لگا یہ تو فرشتوں نے کہا, تو اب ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں, ہم فرشتوں کا دہرا رہے ہیں. وہ ویسی تھوڑی سی کنفیوزنگ سی بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ اوتھینٹک ریفرنس ہو تو پھر ہمیں اپنی رائے سے رجوع کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا میں ایک صرف کامنٹ دوں گا سب کے لیے کہ جو لوگ بدعات کو فالو کرتے ہیں یا ضعیف حدیث کو فالو کرتے ہیں, تو میرا کوشچن تو یہی ہوتا ہے کہ کیا ہم نے صحیح احادیث میں جو عمل کرنے والے ہیں ہم سب نے وہ کر لیے ہیں, کہ اب ہمیں اور کوئی عمل چاہیے تاکہ ہم بدعات بھی کر لیں, نئے عمل کر لیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر صحیح عمل جو ہیں وہ کر لیے ہیں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی کہ ٹھیک ہے ہم نے سارے عمل کر لیے ہیں, اب ہمیں کچھ اور بھی چاہیے کرنا کے لیے. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو تھنک انشاءاللہ. جی بڑی آپ نے صحیح بات کی. اور ایک غالباً اس کے اوپر حدیث بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی ایک بدعت کو اختیار کرتا ہے نا تو ایک سنت چھوٹ جاتی ہے. میں نے 2-3 دفعہ نا علماء سے ان سے میں نے پوچھا کہ ریفرنس دے دیں. علماء تو نہیں, جو مولانا حضرات ہوتا ہے تو انہوں نے برا منا لیتے ہیں بعض دفعہ یہ لوگ کہ بھئی ہم سے آپ پوچھ رہے ہیں. اس میں صرف ایک تو ایشو یہ ہے کہ ایک میں نے یہ سائٹ لکھی ہے sunna.com, اس پہ صحاح ستہ کی ساری حدیث موجود ہیں اور ان کے نیچے یہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے, گریڈ کیا ہے, صحیح کون سی ہے, ضعیف کون سی ہے, حسن کون سی ہے. تو جہاں کوئی حدیث کا نمبر وغیرہ لکھا ہو تو وہ اس کو جا کے ایک دفعہ پڑھ ضرور لیا کریں. علماء سے جب آپ نے مانگنا ہے تو اس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے, ان سے ریکویسٹ کریں کہ دیکھیں جی, جب آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں نا تو وہ برا منا جاتے ہیں. ان سے کہ اچھا جی آپ نے بڑی اچھی بات بتائی اور مجھے اس کا اگر ریفرنس بھی دے دینا تو میں اس حدیث کو جو ہے نا وہ اچھی طرح پڑھ لوں اور سمجھ لوں. تو ذرا ایک طریقہ ہوتا ہے, جیسے اگر میں کسی میں دیکھوں نا کہ کوئی بدعت میں مبتلا ہے تو جنرلی میں اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ تو بدعت ہے, بدعت کرنے والے تو سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ کلو بدعۃ ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. میں ان سے یہ کہتا ہوں, پوچھتا ہوں سوال کہ اچھا یہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ضرور بڑی اچھی بات ہے, ہمیں بھی بتائیں, کیونکہ ہمارا دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اگر حضور نے وہ طریقہ نہیں اختیار کیا تو دل میں خواہش تو آتی ہے نا کہ اس کو چھوڑیں, ہم اس پہ کیوں نہ جائیں جو حضور نے اختیار کیا. تو اس سے جو لوگ بدعت میں مبتلا بھی ہوتے ہیں ان کو بھی ایک جینون وہ اپیل ہوتی ہے کہ ہاں یار بات ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہم اپنے آباء و اجداد کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم حضور کو فالو کریں. تو تھوڑی سی حکمت سے لوگوں سے بات کرنی چاہیے, اور علماء کو بھی اوبیسلی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ضرور اپنا ریفرنس اتھینٹک ضرور بتائیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سورہ قمر کی ایک آیت ہے, ربی انی مغلوب فانتصر. بعض جگہ لکھا ہوتا ہے وظیفہ کے لیے ربی انی مغلوب فانتصر, کیا پڑھنا بہتر ہے؟ نہیں, وہ جو آیت ہے نا اس میں ربی کا لفظ نہیں ہے, اس میں ہے انی مغلوب فانتصر, وہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے. تو وہاں پہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ کہ میں مغلوب ہوں پس تو میری مدد فرما, میں بالکل بے بس ہو گیا ہوں یا اللہ تو میری نصرت فرما. تو اگر آپ ربی سے شروع کریں گے تو پھر ربی سے انی لگاتے ہیں نا تو وہ مطلب سمجھ نہیں آتا, تو لوگ انی کر لیتے ہیں. اس میں حرج نہیں ہے. مجھے زیادہ بہتر یہی لگتا ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں, مجھے میں اپنے پرسنل ٹیسٹ اب بتا رہا ہوں, میں آپ کو دین کے لحاظ سے نہیں بتا رہا, مجھے لگتا ہے جو الفاظ ہیں ہو بہو وہی ہم دعا کریں. تو میں تو انی مغلوبن فانتصر کہتا ہوں, یعنی میں دل میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, جو بھی مسئلہ ہے, اور پھر میں آگے یہ پڑھتا ہوں. میں پھر ربی کا لفظ اس میں استعمال اس طرح نہیں کرتا, تو میں کہتا ہوں انی مغلوبن فانتصر, یا اللہ انڈرسٹوڈ ہے یا اللہ. ربی کہنا چاہیے یا انی مغلوب فانتصر کہنا چاہیے؟ یعنی بیماری کے لیے اسپیشلی میں نے کئی جگہ پڑھا, کہتے ہیں بیماریوں کے لیے بہتر ہے کافی نہ وظیفہ کیا جائے, ہر وقت پڑھا جائے گا, کیا کہنا بہتر ہے؟ اچھا, ایک اس میں یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں, یہ جو وظیفہ کرنا ہوتا ہے نا اس سے ہم ذرا بعض اور کنفیوز ہوتا ہے. اصل چیز ہے دعا کرنی, اور دعا پڑھی نہیں جاتی, دعا کی جاتی ہے. تو جب آپ نے کہنا نا انی مغلوب فانتصر, تو اس میں یہ فیلنگ ہونی کہ یا اللہ میں بڑا بے بس, میں بے بس ہو گیا ہوں, یا اللہ میں ہار گیا ہوں, یا اللہ میں تھک گیا ہوں, یا اللہ تو میری مدد فرما. اندر سے ذہن میں یہ الفاظ, یہ فیلنگ, دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے, اور پھر ساتھ یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے. صرف انی مغلوبن فانتصر, انی مغلوبن فانتصر, انی مغلوبن فانتصر کرنے کا جو فائدہ ہے نا وہ بہت کم ہوگا. فیلنگ کے ساتھ ہونا چاہیے, ایک تو یہ چیز ہوگی. اور اس کو آپ فیل کر
اور یہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر کے اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کو حل فرما دی میرے لیے، ہاں جی۔ میرے جو تو اگر ربی کر لیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ربی کریں گے تو پھر ربی کے ساتھ انی جڑتا ہے، انی جڑتا نہیں ہے۔ تو میں پرسنل اپنی پریفرنس بتا رہا ہوں کہ پھر میں ربی کا لفظ ادا نہیں کرتا، میرے اندر فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، تو ربی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اور میں اتنے الفاظ ہی ادا کرتا ہوں، انی مغلوبن فانتصر۔ تو آپ دونوں کر سکتے ہیں، حرج کسی میں نہیں۔ جی میں یہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اب 12 ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے اپنے گھر کے ساتھ اور دائیں بائیں گھروں میں میلاد شریف کے لیے بلاتے ہیں، درود شریف کی محفل ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں جائز ہیں یا درود میلاد میں جانا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، میلاد کے اندر اگر تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ جی وہ کھڑے ہو کے وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر بھی ان کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم کھڑے ہو کے جب درود پڑھیں گے تو حضور تشریف لے آئیں گے، اور وہ ساری چیزیں تو بالکل ہی دین سے دور ہیں، تو اس سے پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویسے کو میلاد پہ دعوت دیتے ہیں، وہاں پہ نعتیں ہو رہی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت بیان ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلے جائیں۔ 12 ربیع الاول کو خاص دن بنا لینا وہ کوئی ڈیزائربل نہیں ہے۔ ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ حضور 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی بھی تھی کہ نہیں، آپ کی وفات کا دن ہے، یہ ریلیٹیولی اوتھینٹک ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو لاکھوں مسلمان تھے، تو وہ تو ہے ایکچولی اوتھینٹک نسبتاً۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، تو اس کی تو ویسے ہی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی تاریخ بتاتا ہے، کوئی تاریخ بناتا ہے، تو وہ کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی خیال آیا، اور یہ خیال آیا پتہ نہیں کئی 100 سال بعد، یعنی حضور نے اپنا 12 ربیع الاول کبھی نہیں منایا، حضور کے صحابہ خلفائے راشدین نے کبھی نہیں منایا، کئی 100 سال بعد کسی کو خیال آیا کہ ہم بھی منانا شروع کر دیں۔ پھر اب اس کو آپ جسٹیفائی کرنا چاہیں تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکل آئے گی۔ اصل چیز یہ ہے، جس کی ایک سادہ اگزامپل ہے، انگریز جو ہے نا وہ مدرس ڈے مناتے ہیں اور فادرس ڈے مناتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگوں نے منانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ مدرس ڈے اور فادر ڈے کی کیا تک بنتی ہے؟ ہمیں تو ہر روز اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ہر روز اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، ان کے لیے ہم جو بھی کر سکیں ہم نہ کرنا چاہیے، ہر روز، اور ہر دن مدرس ڈے بھی ہے، فادر ڈے بھی ہے۔ اسی طرح ہر روز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا دن ہے، ہمیں صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں تو ہم اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نے السلام علیکم ایھا النبی اور اللہم صلی علی، ہمیں تو ہر نماز میں 5 دفعہ جو ہے وہ کم از کم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، تو ہمارا تو ہر دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے خوشی منانے کا دن ہے کہ اللہ نے، شکر اللہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ اور اگر ہم نے واقعی سالگرہ بھی منانی ہے تو پھر ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو کچھ حدیثوں میں آتا ہے، وہ اوتھینٹک شاید اتنے لیول کی نہیں ہے، تھوڑی سی ان میں ذوف ہے، بٹ ان میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے حضور، اور حضور نے پیر کے لیے کہا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا۔ تو اگر کوئی واقعی جینوئنلی منانا چاہتا ہے حضور کی ولادت کا دن تو پھر ہر پیر کو روزہ رکھ لے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کی ولادت منانے کا صحیح طریقہ بھی ہے، آلدو وہ حدیث بھی ویسے ہے ضعیف، وہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو باقی یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کو کسی نے دعوت دی ہے تو اگر وہاں پہ کوئی مشرکانہ حرکت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چلے جائیں، اس میں بھی بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سر، تھوڑا سا ہٹ کے یہ واٹس ایپ کی بات چل رہی تھی، تو ایموجیز یہ سائن ہوتے ہیں جو واٹس ایپ میں، تو کسی نے اگلے دن میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس سائن جو ہے نا وہ کچھ کفریہ سائن ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب وہ اس کی صرف یہ تھا کہ اگر آپ کے علم میں ہے تو وہ یہ کوئی شیطان کی آنکھ بنی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ اس طرح کے کنسیپٹ کوئی اس کی مطلب نا جی، کیونکہ سب لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو نا جی۔ جی اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ جب آپ کو ایسی کو بات کرے کہ جس میں خفیہ سائن ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، آپ اس کو کنوینئنٹلی اگنور کر دیں۔ یہ 99% جو کانسپریسی تھیوری اس طرح کی ہوتی ہیں ان میں کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کسی کو آگے کوئی چیز پہنچاتا ہے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لے آگے کبھی کسی کو ایسی چیز نہیں کہنی چاہیے کہ ان ایموجیز میں کوئی خفیہ سائن ہے۔ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو عیسائی ہیں ساری دنیا کے، وہ صبح شام بیٹھے بیچارے اس فکر میں کہ مسلمان ہم پہ کو قابل نہ ہو جائیں۔ مسلمان جب کسی قابل ہوں گے تو پھر مسلمانوں کو یہ خیال ہونا چاہیے، بغیر کسی قابلیت کے۔ ایک آسان اگزامپل ہے، سنگاپور کی آبادی جو ہے وہ لاہور کی آبادی سے آدھی بھی نہیں ہے، اور سنگاپور کا جی ڈی پی جو ہے پورے پاکستان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ تو ان کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے جیسے کمزور لوگوں کو
جن کے برے حالات ہیں ان کے خلاف سازشیں کریں، اور سازشیں بھی ایسے کہ ایموجیز بنائیں، پھر ان کے اندر کوئی خفیہ سائن ہو، پھر وہ خفیہ سائن پتہ نہیں، وہ تو ساری دنیا بھیج رہی ہے، اس خفیہ سائن سے فائدہ کیا ہوگا، واللہ عالم کیا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو سمپلی اگنور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی، آپ کے طریقے پر چلنے کی، آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔